کرنے والا عظیم بنا دیتا ہے۔ پوچھا الستو بربکم، میرے بھائی پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اور یاد رکھیں خدا کی قسم، جب تک پالنے والے کے دل میں جسے پال رہا ہے اس کے لیے محبت کا جذبہ موجود نہ ہو کبھی پرورش نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں نے ہمیں پالا، ماں کے دل میں تیرے لیے میرے لیے کتنی محبت ہے، کوئی ناپ سکتا ہے؟ کوئی ماپ سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ آج تک سائنس نے ایجاد کیا کہ ماں کے دل میں ابھرنے والے جذبات محبت جو بچے کے لیے ہیں انہیں بیان کر سکے؟ ارے سائنس عاجز ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے اسے کوئی نہیں ناپ سکتا، تو بتا جو تیرے خالق کے دل میں تیرے لیے پیار کا جذبہ تھا، جو تمہیں پالنے والا ہے، بتا اس محبت کی بے قرانیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب بات سمجھے، ماں کے دل میں بچے کے لیے جو محبت کا بے قرار سمندر ہے، بے کنار سمندر ہے، اسے کوئی نہیں جان سکتا، تو بتا رب کے دل میں تیرے لیے جو محبت کا ایک بے پناہ جذبہ موجود ہے کوئی جان سکتا ہے؟ بندے کو بندے سے محبت ہو، میں کوشش کروں گا تقریر مشکل نہ ہو۔ گویا مفسرین کرام نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارا کیا خالق مالک باری نہیں ہوں، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ فرمایا لوگوں جو رب ہوتا ہے اس کے دل میں سوائے بے حرص محبت کے اور کوئی جذبہ ہوتا ہی نہیں۔ گویا اللہ کے دل میں جذبہ محبت ربوبیت تھا۔ فرمایا او لوگوں بولو الستو بربکم، کیا میں بے پناہ تم سے محبت کرنے والا رب نہیں جو تمہیں ذرے سے کامل بنانے والا، جو قطرے سے تمہیں عظیم بنانے والا؟ تو علماء نے فرمایا رب کا لفظ محبت کو لازم ہے، گویا اللہ کے دل میں اپنی مخلوق کی محبت ہے۔ پہلے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میرے دل میں میرے پاس تیرے لیے محبت نہیں؟ ایمان والوں نے کہا کالو بلا مالک، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے تجھ سے یہ پوچھ کر میں تیرا رب نہیں، تیرے دل کے اندر اپنی محبت کا بیج ڈال دیا۔ اللہ نے تم سے یہ پوچھ کر کے کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو نے کہا تو میرا رب ہے، جب تو نے کہا نا تو میرا رب ہے تو تیرے دل میں اللہ کے لیے ایک محبت پیدا ہو گئی، ایک چاہت پیدا ہو گئی، ایک طلب پیدا ہو گئی۔ قالوا بلا، کہا ہاں تو میرا رب ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ محبت کی وسعتوں کو کوئی جانتا؟ ایک شعر عموماً میں اپنے بچوں کو سبق میں سناتا ہوں، معلوم نہیں یاد ہے یا نہیں۔ محبت ایک ایسے بحر کو کہتے ہیں اے اعظم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتا۔ محبت ایک ایسے بحر کو کہتے ہیں اے انجم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اللہ نے تجھ اور مجھ سے سوال کر کے کیا میں تیرا رب نہیں؟ تیرے میرے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دی، اپنی طلب ڈال دی، اپنی چاہت ڈال دی۔ گویا پوچھا اے میرے بندے کیا میں تیرا محبوب نہیں، میں تیرا مقصود نہیں، میں تیرا مطلوب نہیں؟ ہم نے کہا مالک تو ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا محبوب ہے، یعنی ہمارا، کیونکہ ربوبیت محبت کو لازم ہے۔ گویا ہم نے اقرار کیا تو ہمارا رب ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، وہ مقصود ہوتا ہے۔ اللہ الصمد کے علماء نے تقریباً 25 معنی بیان کیے۔
اور اللہ الصمد کا ایک معنی ہے کہ اللہ ہی مقصود حقیقی ہے، اللہ ہی مقصود حقیقی ہے۔ یہ معنی حضور سیدی ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن میں علامہ قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارا ذرا بولیے کیا ہے؟ رب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اور جو رب ہے وہ محبوب ہے، اور جو محبوب ہے وہ مقصود ہے، وہ مطلوب ہے۔ اب برادران گرامی قدر آئیے، علماء فرماتے ہیں اللہ نے تجھ سے ربوبیت کا اقرار کروا کے تیرے دل کے اندر اپنی محبت کا بیج ڈال دیا، اب تجھے دنیا میں بھیج دیا، اب تو دنیا میں آیا، وہ محبت الہی کا بیج ہر دم تمہیں بے چین رکھتا ہے کہ کب میں محبوب سے مل جاؤں گا۔ ہر محب محبوب سے ملنا چاہتا ہے، ہر طالب مطلوب تک جانا چاہتا ہے، ہر قاصد مقصود تک جانا چاہتا ہے۔ بندہ طالب، اللہ مطلوب، بندہ قاصد، اللہ مقصود، بندہ محب، اللہ محبوب۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، فرمایا میرے بندے دنیا میں چلا جا، ایمان کے ذریعے ہم نے اپنی محبت کا بیج تیرے دل میں ڈال دیا۔ اب میرے دوستو خدا کی قسم کچھ وہ ہیں جنہوں نے بیج پر مٹی کی تہیں ڈال کر بیج کو دبا دیا، کچھ وہ ہیں جو بیج کو پانی دے کر زندہ کرتے ہیں۔ وہ محبت الہی کا بیج دھیرے دھیرے پروان چلتا ہے۔ یار مزے بات ہے، تھوڑی سی بات گہری ہے، کیونکہ قبلہ سید مقبول شاہ صاحب ہوں یا محمد شاہ صاحب ہوں، یہ بنیادی طور پر صوفی لوگ ہیں، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ربوبیت کا وعدہ لے کر ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی۔ اب جب محبت آتی ہے، خدا کی قسم بتاؤ اگر کسی دنیا دار سے محبت ہو جائے تو محبت چین سے بیٹھنے دیتی ہے؟ بولو، بیٹھنے دیتی ہے؟ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ تو پھر محبوب کے لیے بے چین رہتا ہے، وہ بیتاب رہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا ایک دن وہ مل گئے تھے سر راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ ایک دن محبوب مل گئے تھے، پھر زندگی بھر محبوب کے لیے بے چین رہا۔ میرے بھائی اللہ نے الستو بربکم والا وعدہ لے کر تیرے میرے دل کے اندر اپنی محبت کا بیج ڈال دیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ اب بعض وہ ہیں جو اس بیج کو دبا دیتے ہیں، بعض جو ہیں وہ دبنے نہیں دیتے، اس چنگاری کو وہ جلا بخشتے ہیں، اس محبت کے بیج کو وہ پانی دیتے ہیں۔ ارے دوستان گرامی قدر، اسی لیے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے ماننے والوں، یہ نمازیں، یہ روزے، عبادات بلکہ پوری زندگی تیری کس لیے ہے؟ اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی اعلان کر دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، میرا مطلوب اللہ، میں طالب، لہذا مجھے اللہ کی تلاش ہے۔ دوستان گرامی قدر، جس طرح سچا عاشق معشوق سے ملے بغیر اطمینان نہیں پاتا، خدا کی قسم سچا محب خدا اللہ کو پائے بغیر کبھی چین نہیں پاتا، کبھی سکون نہیں پاتا۔ دن ہو یا رات اسے محبوب کی تلاش رہتی ہے، کوئی بھی مرحلہ ہو وہ محبوب کو تلاش کیا کرتا ہے، وہ محبوب کا متلاشی رہتا ہے ہر آن۔ اور یاد رکھیں ہر بندہ مومن اللہ کا قاصد ہے، اللہ کا طالب ہے، اللہ کا محب ہے۔ ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا جوہر ہے، اور تیرا میرا مقصود اللہ ہے۔ خدا کی قسم مومن ہر انداز میں تلاش صرف رب کو کر رہا ہے،
تیری میری زندگی کا مقصود اعلیٰ اللہ ہے۔ فرمایا میرے نبی لوگ تو اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ فرمایا کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور یکتا ہے، اللہ الصمد، اور میرا مقصود اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے، میری زندگی کا سارا ٹارگٹ اللہ کی ذات ہے، میں جیتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں مرتا ہوں تو اللہ کے لیے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی صوفی کی زندگی کی بنیاد ہے کہ صوفی بھی زندگی گزارتا ہے تو وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے، مرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب اللہ کریم یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے اپنی محبت کا بیج تیرے میرے دل میں ڈال دیا، اب بندہ نکلا وہ تو مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا مالک تجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا تو نہیں پہنچ سکتا، تو فانی ہے، میں باقی ہوں، تو محدود ہے، میں لامحدود ہوں، تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اسی سورہ اخلاص پر غور کر لے، بڑی پیاری بات۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے اس سورت کا نام رکھوایا سورہ اخلاص۔ کیا نام؟ جس کے اندر توحید خالص کا بیان ہے، اور جس سورت کے اندر توحید خالص کا بیان ہے آپ ذرا توجہ رکھیں، اس کا آغاز لفظ کل سے، لفظ کل سے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید خالص اور آغاز لفظ کل سے۔ حضور سیدی ضیاء الامت فرماتے ہیں ایسی صورت جس میں توحید خالص ہے وہاں غیر کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن مالک تو نے کمال کر دی کہ آغاز یار کے خطاب سے کیا، کل میرے نبی اگلی ساری بات تو بیان کر۔ کیوں کہا؟ فرمایا کائنات کو پتہ چل جائے کوئی مجھے نہیں پا سکے گا، پائے گا تو تیرے دروازے سے پائے گا، جو در محمد پہ آ جائے گا وہ خدا کو پا لے گا، اور جو اس در سے کٹ جائے گا وہ کبھی کبھی خدا کو پا نہیں سکتا۔ لہذا میں نے کل ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے خدا ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا۔ یا رسول اللہ، میرے بھائی اللہ نے سورہ اخلاص کے آغاز میں کل کہہ کر، میرے نبی تم کہہ دو اللہ ہو اللہ احد، تم کہہ دو، مالک خود نہیں کہتا۔ فرمایا مجھے تو ہر کوئی مانے گا یار، تیرے ذریعے توحید کا اعلان کروانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے توحید وہی ایکسیپٹیبل ہے، توحید وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو مصطفیٰ کے ذریعے ہوگی اور میرے نبی کے زبان سے ہوگی، اور مجھ تک وہی پہنچ سکے گا جو تیرے دروازے سے ہو کر آئے گا۔ کل میں راز یہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک آؤ۔ آپ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یعنی حضور کے پاس آئے گا تو گویا اللہ تعالیٰ بندے کا مطلوب و مقصود ہے۔ اب بندہ اللہ کے لیے بے چین رہا، اللہ نے خود ہی کرم کیا۔